السلام علیکم۔ تو دوستو بات چل رہی تھی یفنوتوس کی تلاش کی، جستجو کی کہ وہ کس طرح سے تائیس کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اسی دوران پھر اسے بہت سے تجربات ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے کہ روحانیت کے بہت سے پہلو، فطرت کے بہت سے پہلو، مذاہب اور تاریخ کے بہت سے پہلو، تو بحثیں بہت خوبصورت انداز میں اس طرح سے بات پڑھائی گئی ہے۔ لیکن میں وہ جب کہانی لکھتے ہیں نا تو اس میں ایک تار پروئی جاتی ہے پلاٹ کے ساتھ ساتھ، بنیادی تار جو ہے جو کہانی کو زندہ رکھتی ہے، تو وہ آبویسلی اس کے حوالے سے ہی ہے، تائیس کے حوالے سے ہی ہے۔ تو جس کی تلاش میں وہ نکلتا ہے، وہ اسے اس کی گناہوں والی زندگی سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ یہ تو یفنوتوس کا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے وہاں اسکندریہ کے آس پاس کے ان علاقوں میں جہاں وہ موجود ہیں، تو اور اس نے وہ خوبصورت لباس پہنا ہے تاکہ اس تک رسائی کے لیے اسے پہنتا، یا ابھی تو نہیں لیکن جب ملاقات ہوگی تو اس کے پہنے گا تاکہ رسائی جو ہے آسان ہو سکے اس تک۔ وہ ظاہر ہے ایک اس کا، چلیے میں تعارف تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک غریب، دراصل وہ ایک غریب گھر میں پلی بڑھی تھی، باپ اس کا ایسے ہی تھا، تو ماں اسے مارا کرتی تھی۔ تو ایک دن جب ماں نے بہت ہی مارا تو وہ گھر سے نکل کر شہر کے دروازے پر ایک پتھر پر جا بیٹھی۔ اتنے میں ایک بڑھیا چلتے چلتے اس کے سامنے آ کر رکی اور کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، واہ کیا پھول سی صورت ہے، کس غضب کا روپ ہے، بڑے نصیبے والا ہوگا وہ باپ جس کی تو بیٹی ہے، اور بڑی بھاگوان ہوگی وہ ماں جو تجھے اس دنیا میں لائی۔ تائیس نیچی نظریں کیے چپ بیٹھی رہی، اس کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑھیا نے پھر کہا، پیاری لڑکی، جس ماں نے ایسی دیوی کو گودوں پالا ہوگا، کیا وہ خوش نصیب نہ ہوگی؟ کیا تیرے باپ کا دل تجھے دیکھ کر باغ باغ نہ ہوا ہوگا؟ تائیس نے نظر تک اونچی نہ کی اور جس طرح کوئی خود باتیں کرتا ہو کہا، باپ شرابی اور ماں بخیل۔ بڑھیا نے اس خیال سے کہ کوئی دیکھتا نہ ہو پہلے دائیں بائیں نظر ڈالی، پھر بہت ہی اخلاص سے کہنے لگی، پیاری نرگس، آ میرے ساتھ چل، پھر ناچنے اور خوش رہنے کے سوا دوسرا کام نہ ہوگا۔ میں تجھے شہد کھلایا کروں گی اور میرا بیٹا تو تجھے اپنی آنکھوں پر بٹھائے گا، وہ بڑا ہی خوبصورت اور نازک اندام ہے، جوانی ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ تائیس نے جواب دیا، اچھا چلو، یہ کہہ کر اٹھی اور بڑھیا کے ساتھ شہر سے باہر نکلی۔ یہ بڑھیا، جس کا نام میرو تھا، ایک قحبہ تھی، اور غریب آدمیوں کے لڑکے یا لڑکیاں کہیں مل جاتے تو انہیں بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے جاتی اور ناچنا گانا سکھا کر انہیں امیروں کے جلسوں میں کرایہ پر چلاتی۔ یہ سمجھ کر کہ یہ لڑکی تھوڑے ہی دنوں میں بلا کا روپ نکالے گی، اس پر بڑی محنت کی اور سخت ظلم سے کوڑے مار مار کر اس کا گانا بجانا سکھایا، اور ناچنے میں اگر کہیں تال سر سے پاؤں باہر پڑتا تو چمڑے کے تسموں سے خبر دیتی۔ تو اس طرح سے تائیس پروان چڑھی اور ذرا بڑی ہوئی۔ تو اسی طرح جب وہ میچور ہو گئی اور بہت اس کی مانگ ہو گئی، وہ بہت ماہر ہو گئی اپنے کام میں، اپنی تربیت میں، جو بھی یہ خاتون دینا چاہتی تھی۔ اب زمانہ وہ آیا کہ یہ بڑھیا اپنی نوچیوں کو لے کر انطاکیہ کے شہر میں پہنچی۔ یہاں امیروں رئیسوں میں دن رات جلسے رہتے تھے۔ بڑھیا خوب روپیہ وصول کر کے اپنی ناچنے اور بانسریاں بجانے والیوں کو ان جلسوں میں بھیجتی۔ تائیس بہت خوب ناچتی اور ہر وقت خوش رہتی۔ بڑے بڑے بدتمیز مہاجن دعوتیں کھا کر اس کے پاس دریا کے کنارے باغوں میں لے جاتے۔ تائیس سچی محبت کی قیمت نہ جانتی تھی، اس لیے سب کے لیے ہر وقت حاضر تھی۔ ایک رات کسی محفل میں بڑے بڑے رنگیلے جوانوں کے سامنے ناچ کر بیٹھی ہی تھی کہ ایک حاکم شہر کا لڑکا جوانی اور عیش پرستی میں مست اس کے قریب آیا اور ایسے لہجے میں جو ہر ادا میں بوسوں کا طلبگار معلوم ہونے لگا، کہنے لگا، تائیس، پیاری تائیس، کیا میں تیرے سر کا تاج نہیں ہوں جو اس وقت تیری پیشانی کی زینت ہے؟ کیا میں وہ لباس نہیں ہوں جو تیرے تن سیمی پر چست ہے؟ کیا میں تیرے پائے نازک کی جوتی نہیں ہوں
پیاری تو مجھے اس طرح پہن ڈال جیسے تیرے پاؤں پاپوش کو پہنتے ہیں۔ جی یہ چاہتا ہے کہ میرا بوسو کنار تیرے جسم کا لباس اور سر کا تاج ہو۔ جس وقت یہ نوجوان جس کا نام لالوس تھا یہ باتیں کہہ رہا تھا، تائس اس کا منہ تک رہی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ واہ کیا خوبصورت سجیلا جوان ہے۔ واقعتاً اس کو اپنی پیشانی پر پسینہ آتا معلوم ہوا، چہرے کے رنگ بدلنے لگے، اٹھی تو لڑکھڑاتی ہوئی آنکھوں کے سامنے ایک غبار سا آ گیا، لیکن لالوس کے ساتھ اس کے گھر جانے سے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ جب اس نے تائس کا بازو پکڑ کر زبردستی اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس پر لالوس منت و سماجت کرتے کرتے رونے لگا، لیکن معلوم نہیں کہ اس وقت تائس پر کون سی نئی اور انجانی قوت اپنا عمل کر رہی تھی کہ اس نے لالوس کی ایک کوشش کو بھی نہ چلنے دیا۔ تو اس طرح سے پہلی بار تقریباً اس نے زندگی میں کسی کو انکار کیا تھا اور وہ ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت میں گزر رہی تھی۔ یہ بہت عجیب لگا اسے لالوس کو، اور لالوس اکیلا ہی اپنے گھر آ گیا۔ اس حال سے تائس کے دروازے پر پھولوں کے کنٹھے لٹکانے گیا، لیکن تائس پر کچھ ایسا خوف طاری تھا اور وہ کچھ ایسی بے چین تھی کہ اس نے لالوس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ خود ایک ہیجان کا، ایک نفسیاتی تبدیلی کا شکار تھی، تو اس نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ بار بار اس کے پاس وہ آتا، منتیں کرتا، کبھی اس کی ہٹ پر برا بھلا کہتا، مگر تائس اس سے ایسی جھجکتی جیسے کوئی کنواری لڑکی غیر مرد سے جھجکے اور بار بار یہی کہتی، نہیں میں نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جب 2 ہفتے اسی طرح گزرے تو تائس کو معلوم ہوا کہ وہ تو لالوس کو اپنا دل کبھی کا دے چکی ہے۔ اب وہ بے تکلف اس کے گھر چلی گئی اور پھر اس سے جدا نہ ہوئی۔ زندگی کے دن لطف سے کٹنے لگے، سارا دن ایک دوسرے کا منہ تکتے اور بچوں کی طرح باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ شام کو دریا کے کنارے جہاں کوئی نہ ہوتا ٹہلنے نکل جاتے۔ یہ کسی پھولوں پٹے جنگل میں راستہ بھول جایا کرتے۔ کبھی صبح بہت سویرے اٹھ کر پہاڑ کے دامن پر نرگس کے پھول چنا کرتے، ایک ہی پیالے سے دونوں شراب پیتے، اور کبھی تائس انگور کا ایک دانہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتی تو لالوس جھٹ لب سے لب ملا کر انگور اس کے منہ سے چھین لیتا۔ اس عیش و آرام میں ایک دن بڑھیا نائکا بڑی آگ بگولا بنی لالوس کے گھر آئی اور کہا، بس آپ تائس کو میرے حوالے کیجیے، جس لڑکی کو آپ نے چھین رکھا ہے وہ تو میری جاتی ہے، میرا گوشت پوست ہے، میرے باغ کا پھول ہے۔ لالوس نے بہت سی اشرفیاں دے کر بڑھیا کو رخصت کیا، لیکن تھوڑے دن بعد پھر وہ آن موجود ہوئی کہ کچھ اور وصول کرے۔ لالوس کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً اسے گرفتار کروا دیا۔ عامل شہر کو جس کے سامنے اس کا مقدمہ گیا، معلوم ہوا کہ ایک ہی جرم میں نہیں بلکہ بہت سے جرموں میں وہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ غرض اس نے اس میرو کے لیے سزائے موت تجویز کی اور وہ درندوں کے سامنے ڈال دی گئی، جنہوں نے اس کو فوراً پھاڑ کھایا۔ آج کل تائس جوش تخیل، عشق اور احساس معصومیت کے ساتھ جس پر خود حیرت کرتی تھی اور لالوس پر دل و جان سے فدا ہو رہی تھی، ایک دن بہت ہی پیار سے کہنے لگی، لالوس میں نے تو تمہاری ہمیشہ سے ہی کہنے لگی، لالوس میں تو تمہاری ہمیشہ ہی سے تھی۔ لالوس نے جواب دیا، عورتوں میں تم جیسا دنیا میں دوسرا نہیں۔ عشق کا یہ جادو 6 مہینے تک چلتا رہا، پھر یکلخت وہ کافور ہو گیا۔ تائس کو دفعتاً محسوس ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں۔ دل پر نظر کی تو عشق و محبت سے اسے بالکل خالی محسوس ہوا۔ اب وہ لالوس کو پہچانتی بھی نہ تھی کہ یہ کون ہے، مگر یہ بھی سوچتی تھی کہ میرے دل میں اس کی صورت اتنی جلد کیوں بدل گئی۔ اب مجھ کو اس میں اور لوگوں میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا۔ کیا بات ہوئی؟
जो मुझे वो अपनी पहली सूरत शक्ल में नज़र नहीं आता। ताइस लालूस के घर से चली गई, मगर इतना अरमान ज़रूर दिल में लेती गई कि जब इस आशिक के साथ मुझे वो पहला सा इश्क नहीं रहा तो मुमकिन है कि आइंदा किसी शख्स के साथ मुझे वैसा इश्क फिर ना हो सके। इस तरह ये नफ्सियाती कैफियत जो हैं इसकी जिसमें इसके तजर्बात शामिल थे, वो ज़हनी कैफियत के साथ साथ इस तरह कैसे बदले, बड़े सादा लफ्ज़ों में है यहाँ, लेकिन जहाँ पर इल्मी बहसें हैं, जहाँ पर रूहानी एहसासात हैं, मुसन्नफ़ ने कमाल नसर निगारी का मुज़ाहरा किया है और इंसान उसमें भी इसी तरह से उसी तासुर में डूबा रहता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस कहानी को हम आ गए हैं तकरीबन 68 पेजेस तक, तो मैं इस कहानी को कोशिश करूँगा कि जारी रख के तो इसे जल्द मुकम्मल कर दूँ, ताकि वो बुनियादी कहानी का सिलसिला जिसमें बाकी प्लॉट और बाकी ख़यालात तो वो उस बहस पे हम नहीं पढ़ते, लेकिन इस कहानी के तसलसल को बरकरार रख के तो इसे मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच।